تین گھر جن سے اللہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کا بیان بہت اہم اور دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ہم بات کریں گے ان تین گھروں میں جن سے اللہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ انسان اپنے گھر کو سجاتا ہے، اس میں آرام کا سامان رکھتا ہے، لیکن اصلی زینت تب ہوتی ہے جب وہ گھر روحانی برکت کا گھر بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو کچھ گھر پسند ہے اور ان پر رحمت برستی رہتی ہے۔ پہلا گھر جہاں نماز اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر گھر میں قرآن پڑھا جائے، نماز قائم ہو تو وہ گھر کبھی قبرستان جیسے سنسان نہیں ہوتا، بلکہ فرشتوں کی رحمت سے روشن رہتا ہے۔ واقعہ ایک، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے شکایت کی، اس کا گھر تنگ دل ہے اور بے چین سے بھرا ہے۔ حضرت نے کہا، اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، وہ گھر روشن ہو جائے گا اور اس میں برکت آ جائے گی۔ واقعہ دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے، میرے لیے اس گھر میں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی کھانے کا حصہ۔ تو سوچئے، جس گھر میں نماز اور تلاوت کا سلسلہ ہو وہاں شیطان کیسے ٹھہرے گا؟ وہ گھر رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ دوسرا گھر جہاں رشتوں میں محبت اور ادب ہوتا ہے۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے جس میں بچے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے۔ واقعہ، ماں کی خدمت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ ہوگی؟ حضرت نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت نے فرمایا، جا ماں کی خدمت کر، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی جس گھر میں ماں باپ کی عزت اور خدمت ہوتی ہے وہ گھر اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے۔ واقعہ، بہن کی محبت، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو کہ ہمارا گھر رحمت کا گھر بنے تو آپس میں محبت اور رحم دلی سے رہو۔ محبت والا گھر کی رحمت کی کھنچتی ہے۔ تیسرا گھر جہاں علم اور مہمان نوازی ہوتی ہو۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر اور علم کی باتیں ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ واقعہ، علم کی محفل، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی گھر میں علم اور ذکر کی محفل مرکز بنتا ہے تو فرشتے اس گھر کو اپنے پنکھوں میں ڈھک لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ واقعہ، مہمان نوازی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جب بھی اس کے گھر میں مہمان آتا یہ خود اس کا استقبال کرتے، کھانا کھلاتے اور کہتے، میرے گھر کا کھانا اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ آج اگر ہم بھی مہمان نوازی کریں گے تو اللہ ہمارے گھر میں رحمت سے بھر دے گا۔ نصیحتیں، نمبر 1، گھر میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا دور ضرور ہونا چاہیے۔ نمبر 2، گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے ورنہ گھر برکت سے خالی ہو جائے گا۔ نمبر 3، ماں باپ کی خدمت اور اس کی دعا گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ نمبر 4، رشتوں میں محبت اور ادب سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 5، گھر کو علم اور ذکر کی محفل کا مرکز بنائیے۔ نمبر 6، مہمان نوازی سے گھر میں رحمت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل گھر وہ ہے جس میں یتیم کی دیکھ بھال کی جائے اور سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ یعنی اگر گھر میں یتیم کی پرورش اور رحمت کا ماحول ہے تو وہ گھر اللہ کو بہت پیارا ہے۔ نتیجہ، پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تین گھر کو اللہ بہت پیارے ہیں۔ نمبر 1، وہ گھر جہاں نماز اور قرآن کی تلاوت ہو۔ نمبر 2، وہ گھر جہاں رشتوں میں محبت اور ادب ہو۔ نمبر 3، وہ گھر جہاں علم، ذکر اور مہمان نوازی ہو۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔